سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصلیاء، مطلع ہر سعادت منبع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت سی محفل آدھی رات سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی چاس بکاروں کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع جس میں آپ اور ہم سب موجود ہیں، مجھ سے پیشتر میرے بھائی حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے آپ نے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کو سماعت کر لیا ہے، اور اب یہ وقت اختتامی لمحات ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرہ۔ بظاہر دونوں عنوانات اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں، اسی مناسبت سے میں نے پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرہ کو سامنے رکھ کر قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے افکار کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اصلاح معاشرہ کرنے میں
ہمیں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر کتنے گناہ موجود ہیں، دنیا کے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں۔ اسلامی معاشرہ کا ایک پوائنٹ میں اپنے خطبہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس پر محنت کر لیں، ہماری قوم سدھر جائے گی، ہماری قوم سنور جائے گی۔ دیکھیے نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن قوم پھر بھی نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزوں پر تقریر کرتے کرتے مقرر لوگوں کے گلے بیٹھ گئے، کسی کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن قوم پھر بھی جتنے روزے رکھنے چاہیے اتنے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زنا کی مذمت کون نہیں جانتا، بلکہ مقرر سے زیادہ انٹرنیٹ کے زمانہ ہے، مقرر سے زیادہ زنا کی نحوست کو پبلک سمجھتی ہے، پبلک جانتی ہے، لیکن پھر بھی ہر دن زنا بڑھتا جا رہا ہے، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ زانیوں کو اللہ رب العزت نے صرف زنا کرنے والے کو اللہ سزا نہیں دے گا، بلکہ اس کی نسلوں تک اس کے عذاب کو اللہ باقی رکھے گا۔ اس کی نسلیں زنا کا وبال بھگتتی رہے گی، اس کی نسلیں تڑپتی رہے گی، اس کی نسلیں سسکتی رہے گی۔ آپ دیکھ لیجئے اکثر بادشاہوں کی اولاد آج دنیا کے اندر بھکمری کا شکار ہے، قسم پرسی کا شکار ہے، بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر! کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا جو شراب پیے گا، نشہ کرے گا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا منہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا منہ بندر کی طرح ہوگا۔ یہ رسول اللہ کے فرمان مسلمانوں تک بار بار پہنچائے جا چکے ہیں، اس لیے کہ اسلام آج نہیں آیا ہے، اسلام 100 سال پہلے نہیں آیا ہے، اسلام 500 سال پہلے نہیں آیا ہے۔ اسلام اس دن سے آیا ہے جس دن سے آدم زمین پر آئے ہیں۔ سب سے پرانا مذہب زمین پر اسلام ہے۔ جب کسی کا باپ پیدا نہیں ہوا تھا تب ہمارا باپ اس زمین پر اسلام کو لے کر آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتی ہے، اس لیے کوئی ہمیں نئے مذہب کا تانا نہ دے، ہمارا مذہب سب سے پرانا مذہب ہے۔ نہ کسی کی ماں زمین پہ تھی، نہ کسی کا باپ زمین پہ تھا۔ اس وقت ہمارا باپ سب سے خوبصورت اللہ کی مخلوق نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اسلام زمین پر لے کر آئے تھے۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے، آدم زمین پہ آئے نہ تھے، لیکن جس زمین پہ آئے تھے نہ وہ یمن کی زمین تھی، نہ وہ شام کی زمین تھی، نہ وہ عراق کی زمین تھی، نہ وہ عراق کی زمین تھی، وہ ہمارے پیارے بھارت ہندوستان کی زمین تھی۔ ہم آدمی ہو کر اس اسلام پر آج اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفادار بیٹے وہی ہوتے ہیں جو باپ کے گھر میں رہتے ہیں، جو بچے وفادار نہیں ہوتے وہ باپ کا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں سال بیت گئے، لیکن اب بھی ہم اپنے باپ کے گھر میں ہیں، اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں موت بھی اسلام پر عطا فرما، یعنی باپ کے گھر میں موت عطا فرما۔ یہ ہماری شرافتوں کی انتہا ہے جو اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم اپنے باپ کے گھر میں مرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مذہب بدل کے مت مرنا، اپنے باپ کے مذہب سے مرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا باپ جہاں گیا ہے تمہیں بھی یقین ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے، تو تم کو بھی وہی جانا چاہیے۔ جہاں باپ ہے وہیں تمہیں بھی جانا چاہیے۔ اور ہمارا باپ کہاں گیا؟ ہمارا باپ آیا تھا جنت سے اور ہمارا باپ جنت میں گیا۔ تو جو جس کے راستے پہ چلے گا، توجہ کرنا، میں الگ طرف نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ رات کافی ہوئی ہے، میں بہت جلدی گفتگو سمیٹوں گا۔ کھڑے ہونے والوں کا بھی مجھے خیال ہے اور بیٹھنے والوں کا بھی مجھے خیال ہے، اس لیے کہ بہت دیر تک کے انسان بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے اور کھڑے کھڑے بھی تھک جاتا ہے۔ تو اور ہمارا مسلک تو یہ ہے، ہمارے امام احمد رضا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جب نماز پڑھا رہے ہو تو نماز کو مختصر کرنا چاہیے۔ تو جب لوگوں کے خیال میں نماز مختصر ہو سکتی ہے تو لوگوں کے خیال میں بیان مختصر کرنا یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کا خیال ضرور کروں گا، لیکن
جتنا آپ کا بس ذوق سلامت رہے گا اتنی بات کروں گا، اور آپ کا ذوق ختم ہو جائے گا تو میری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ منتظمین نے بھی بڑے عنوانات کی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے بھی کرسی سے اترتے اترتے مجھے مزید عنوانوں کی ذمہ داری سونپی ہے، لیکن کوشش کی جائے گی اللہ کی توفیق سے جتنے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ غور فرمائیے گا، جس کے راستے پہ چلو گے، مثال کے طور پہ کلکتہ کا راستہ پکڑا ہے تو کلکتہ ہی جانا ہے، کبھی زندگی میں ممبئی نہیں جا سکتے، جا سکتے کلکتہ کا راستہ چوز کرنے والا ممبئی کبھی جا سکتا ہے۔ عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، بڑے نسب کا ہو، بڑے حسب کا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، کوئی ہو، راستہ جو چنے گا وہیں جانا ہے اس نے۔ زندگی بھر اگر کلکتہ کے راستے پہ چلتا رہا ممبئی کبھی نہیں پہنچ سکے گا، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی پاورفل ہو، کتنا ہی شریف ہو، کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی غریب ہو، کچھ بھی ہو، ممبئی کا راستہ نہیں پکڑا تو اس راستے نہیں جانا۔ الحمدللہ ہمیں یقین ہے ہمارا باپ جنت سے آیا تھا، جنت میں چلا گیا، الحمدللہ ہمیں بھی اپنے باپ کے راستے پہ رہنا ہے۔ لیکن باپ کا راستہ کیا ہے، ابھی بیچ میں بات آئے گی تو عرض کی جائے گی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، اسلام سب سے پرانا مذہب، اسلام سب سے قدیم مذہب، پرانا اس معنی میں سب سے پہلے آیا ہے، ورنہ اسلام کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا قدیم مذہب ہے، پہلے آیا ہے، اس اعتبار سے پرانا، ورنہ یاد رکھیے اللہ اکبر یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام ہر دور میں نیا ہے، ہر زمانے میں نیا ہے، ہر عصر میں نیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں، ذرا توجہ فرمائے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر نشہ کرنے سے جب جو اپنی قبر سے اٹھیں گے یا تو سور کی طرح ان کی شکل ہوگی یا تو بندر کی طرح ان کی شکل ہوگی۔ میرے بھائیوں بتائیے اللہ اکبر کس عورت کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شب معراج جب میں معراج پر گیا تو میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، اور یہاں تک فرمایا کچھ عورتوں کو میں نے کتے کی شکل میں جہنم کے اندر دیکھا کہ عورتیں کتوں کی شکل میں ہیں، ان کے سینے پہ ان کی زبان کتے کی طرح لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر، عورت کتی بن جائے، اللہ اکبر، یہ میں کوئی گالی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ میرے تمہارے نبی نے فرمایا عورت کتے کی شکل میں منہ پہ زبان لٹکی ہوئی ہے، زبان لٹکی ہوئی ہے، اتنی لمبی زبان ہے، اس کی پیٹھ پر گرتی ہے زبان۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، بک بک کرتی تھی، شوہر کا دل دکھاتی تھی، لوگوں سے زیادہ باتیں کرتی تھی، باتیں کرنے میں جھوٹ، غیبت، چغلی اور جھگڑے لگاتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائے، یہ سب پتا ہے اس لیے کہ روز جلسے ہو رہے ہیں، پوسٹر پہ پوسٹر لگ رہے ہیں، جلسے خوب ہو رہے ہیں، روزانہ کوئی ایسی محفل نہیں، جھارکھنڈ ہو، بنگال ہو، یو پی ہو، بہار ہو، جہاں پر محفلیں رہی، سب کو پتا ہے روزانہ اسلامی معاشرہ، کوئی نماز کا عنوان، کوئی روزے کا عنوان، ہم خود بھی روز بول رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ اکبر، مقرروں کو خطبہ کو 15 دن تک گھر جانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، سب چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن اے امام احمد رضا تیری عظمتوں پر قربان، تو ایسا وقت کا قلندر ہے، تو نے ایک پوائنٹ پر محنت کر کے بتا دیا قوم کو سنوارنا ہے تو زیادہ عنوان میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کرنا، یہی فکر رضا ہے، یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ اکبر، تم کتنے عنوانوں پہ بولو گے، کتنے عنوانوں پہ محنت کرو گے؟ امام نے بتایا پوری زندگی ایک عنوان پر، پوری قیادت داری سے محنت کر لو ایک عنوان پر، اس لیے کہ انسان بگڑتا کب ہے اور انسان سدھرتا کب ہے، انسان بگڑتا کب ہے، انسان سدھرتا کب ہے۔ ایک نکاتی فارمولا ہے، ایک پوائنٹ ہے، جب کوئی نبی کے قریب ہو جاتا ہے وہ سدھر جاتا ہے، اور جو نبی سے دور ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ بس امام نے یہی بتایا محنت کرنی ہے تو اس پر محنت کرو کہ تم محنت کر کے اپنے نبی کے قریب اپنی قوم کو کر دو۔ جب میری قوم کا جوان نبی کے قریب ہو جائے گا، نبی کا عشق اس کے سینے میں پیدا ہو جائے گا، پھر اس کو منع نہیں کرنا پڑے گا کہ گانا مت سن، ارے وہ پاگل ہے جو نبی کی زلفوں کا اسیر ہوا تو کسی ہلوائی کی زلفوں کے وہ گانے گائے گا، جس سے عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا پھر وہ گانا نہیں سنے گا، وہ نام مصطفیٰ سنتا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا ارے کسی عورت کی زلفوں کی اس گھونسلے کے اجڑے ہوئے گھونسلوں کی تعریف میں کیا کروں، بلکہ وہ
اس کی تعریف کرو جس کی زلفوں کی تعریف قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. ہائے 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 جس کی زلفوں کو قرآن واللیل ہے پھر اس کی زلفوں کا میں ذکر نہ کروں. یاد رکھنا میں چیلنج سے کہتا ہوں آج بھی جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی اصلی زلفیں موجود ہے اصلی موئے مبارک موجود ہے میرے نبی کی زلفیں آج بھی بڑھ رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر میرے پاس بھی موجود ہے آج بھی بڑھ رہی ہے. سال بھر پہلے دیکھو تو الگ آج دیکھو تو الگ. ارے نادار کسی مرنے والے کی زلفوں کو کبھی بڑھتے دیکھا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کی شان ہے آج بھی بڑھ رہی ہے. ایک سے دو دو سے چار چار سے چھ ہوتی جا رہی ہے. ذرا غور کریں جس کی زلفوں کی مثال نہیں ہے اس کی ذات کی مثال کہاں لائی ہے؟ کیسا نبی ہمارا ہے کیسا نبی ہمارا ہے کیسا نبی ہمارا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کچھ کہیں جس کے آگے سبھی بشر ہے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے دو بوند ہے دو بوند ہے جس کی دو بوند ہے کوثر اور سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اندازہ تو لگائے کوثر وہ ہے جس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لوگ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے لیکن اتنا بڑا کوثر مصطفیٰ جان رحمت کا ایک بوند ہے جس کا ایک بوند اتنا بڑا ہو اس کی ذات کی بڑائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور بہتر کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر. تو امام نے بتایا نبی کے قریب کر دو اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو نبی کے قریب کر دو. نبی کا عشق ان کے دل میں پیدا کر دو نبی کا عشق ان کے سینے میں پیدا کر دو نبی کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دو. آج لوگ کہتے ہیں بیٹے مرتد ہو رہے ہیں بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. میں نے کہا جس عشق مصطفیٰ بچوں کے دل میں پیدا کر دو گے ہمارے بچے مرتد نہیں ہوں گے مرتد بنانے والوں کو مومن بنا دیں گے. عشق تو پیدا کرو لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں بہت لمبی نہیں میں نے کہا نا میرے دل میں دماغ میں بہت سے واقعات بہت سی روایات آ رہی ہیں لیکن آپ کا خیال ضرور کروں گا. ذرا غور کریں. اللہ اکبر. ہم نے کیا اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنایا؟ میرے بھائی اگر ہم نے عشق مصطفیٰ اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کیا ہوتا تو ہمارے بچے اللہ اکبر آج نشہ نہ کرتے نشہ نہ کرتے. اس لیے کہ اللہ اکبر 16 17 سال کے بچے آج نشے میں ڈوبے ہوئے. کیوں؟ جس کو ایک نشہ ہو وہ دوسرا نشہ کبھی نہیں کرتا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا نشہ کروا دیا ہوتا تو ہمارے بچے پھر کوئی نشہ نہیں کرتے. آج یہ ایم ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آ گئی ہے. لوگ بتاتے ہیں تو سننے میں آتا ہے ورنہ ہمیں پتا بھی نہیں کہ ایسے بھی لوگ نشہ کرتے ہیں. اے میری قوم کے بیٹوں اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا میں جوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں اپنی جوانی کی قدر کرو. یہ زندگی اور جوانی اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دینا ہے. اس سے پہلے جوانی نہیں ملی جوانی گزرنے کے بعد پھر جوانی نہیں ملے گی. جاؤ اپنے محلے کے ان بڈھوں سے بڑے میاں لوگوں سے پوچھو جوانی کی اہمیت کیا ہے. بڑھاپے میں 60 سال میں کمر گھٹنے دکھنے لگے آنکھیں ناکام ہو گئی کان سننے سے بہرے ہو گئے تب انسان سوچتا ہے ہائے 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 میں نے جوانی کی کے ساتھ وفا کی ہوتی تو جوانی نے بھی میرے ساتھ وفا کی ہوتی. اللہ اکبر. یاد رکھو ہماری جوانیاں بھی گزر جائے گی. یہ خوبصورت کالے کالے سیاہ چمکتے ہوئے بال سفید بالوں میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ خوبصورت طاقتور ہڈیاں جن پر گھمنڈ کر رہے ہو اے میری قوم کے جوانوں ان ہڈیوں سے کودے ختم ہو جائیں گے. اپنے دادا کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو اپنے باپ کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو اپنی ماں کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو. کیا ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھا تھا ابا کو دندناتے ہوئے چلتے دے نہیں دیکھا تھا لیکن آج بغیر لکڑی کے سہارے سے ابا جی چل پا رہے ہیں. یاد رکھنا بہت جلد جوانی کا یہ ڈھلتا ہوا
सूरज गुरूब की तरफ जाएगा और याद रखना पछताओगे। बल्कि हमारे इमाम अल्लाहु अकबर इमाम इब्न रजब हम्बली फरमाते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में अत्याशी करते हैं, जो जवानी में आवारगी करते हैं, अल्लाह उन पर इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है, उनको इतना जलील गुस्सा और जलील करता है कि वो भीख मांगते हैं तो अल्लाह लोगों को भीख की तौफीक भी छीन लेता है। लोग चादरों में मुंह छुपा छुपा कर बुढ़े रोते हैं, मैं बूढ़ों को जलील करने नहीं आया, लेकिन जवानों को बेदार करने आया हूँ। अपने मोटे मोटे बाजुओं पे घमंड करके उंगलियों के इशारे से इंटरनेट पर जिना की वेबसाइट पर जाने वाले जवानों, हमारी उंगलियों के पोरे इंटरनेट पर जिना की वेबसाइट पर जाने के लिए नहीं, ये तो तस्वीर बनने के लिए है, ये तो नाखूने तकदीर से लोगों की तकदीर को संभालने के लिए है। इकबाल ने एक सदी पहले जवानों से कहा था, नहीं तेरा नशेमन असर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन असर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरी कौम के जवानों, तुम ही थे जिन्होंने अंदलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुम ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें दी थी, तुम ही थे जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें दी थी, तुम ही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। आज तुम इतने निकम्मे हो गए मेरे भाई कि तू आज ज़िना की फिल्में देख रहा है। मुसलमान और ज़िना की फिल्म देख, क्यों? इश्क नहीं है दिल में, इसलिए कि जिसके दिल में इश्क होगा उसकी आंखें तो महबूब का रास्ता, उसकी आंखें तो महबूब का रास्ता। ज़िना की फिल्म जो देख रहा है, ये फकीर कादरी आपको तौबा की दावत देता है, मगर याद रखना कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम। हाथ उठाने की भी इजाजत नहीं, हाथ उठाने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि तुम हुजूर के उम्मती हो, और जो मेरे नबी का उम्मती है वो सबसे बड़ा वीआईपी है। उससे बड़ा वीआईपी दुनिया में कोई कभी पैदा ही नहीं हुआ। बड़े से बड़ा बादशाह मशरिक से मगरिब का बादशाह बन जाए, लेकिन वो उतना वीआईपी नहीं हो सकता जितना नबी का उम्मती वीआईपी होता है। उसकी वजह यह है, बादशाहों के लिए मोरछल झले जाते हैं, मोरछल झले। बादशाहों के लिए रेड कारपेटें बिछती थी, बिछती है, बिछती रहेगी, लेकिन नबी के उम्मती से बड़ा कोई वीआईपी है? तवज्जो चाहता हूँ, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेरे उलमा मेरी तारीफ करेंगे। मैं आपके सामने कोई मन घड़त रिवायत बयान करने नहीं आया। मन घड़त रिवायतें वो बयान करते हैं जिनके मसलक में रिवायतें नहीं होती, और जो 1857 के बाद दुनिया में आए वो रिवायत नहीं होती तो उनको गढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ 1450 साल की रिवायतें मौजूद है, इसलिए हमें गढ़ने की जरूरत नहीं। नबी के उम्मती से बड़ा कोई वीआईपी है? किसी के लिए रेड कारपेट बिछे, किसी के लिए ये कारपेट, किसी के लिए वो कारपेट, कोई नबी के उम्मती की हैसियत और इज्जत तो जाने। जब वो पुलसरात से गुजरेगा नबी का वफादार, तो सारे फरिश्तों का सैयदो सरदार जिब्रील अमीन अपने परों को उसके पैरों के नीचे बिछाने की तमन्ना जाहिर करते हैं। जरा गौर फरमाए, आप अपनी अहमियत को समझो। सैयदुल मलाइका तुम्हारे पैरों के नीचे अपने परों को बिछाने की तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, अपनी अहमियत समझो। लेकिन ये अहमियत तुम्हें मुगल, पठान, शेख, सिद्दीकी ये अला फला होने की वजह से नहीं है। ये फजीलत तुम्हें डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आलिम, जाहिल होने की वजह से नहीं है। ये फजीलत तुम्हें गोरा, काला, मशरिकी, मगरिबी होने की बुनियाद पर नहीं है। ये फजीलत तुम्हें यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र होने की बुनियाद पे नहीं है। अगर जिब्रील परों को बिछा रहे पैरों के नीचे, वो सिर्फ एक निस्बत कि तूने आमिना के लाल से वफा कर दी, मैंने तेरे पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछा।
اس محبوب کے ہاں اور محبوب ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے گزار رہا ہوگا تو کیا ڈر ڈر کے چلو گے؟ وفا شرط ہے. ڈر ڈر کے بولو بھائی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور پل صراط سے گزر رہے تو ڈر ڈر کے چلو گے؟ نہیں سمجھے. ڈر ڈر کے چلو گے؟ بولو ڈر ڈر کے چلو گے؟ ارے جانے وفا نے جب ہاتھ ہاتھ میں پکڑ لیا تو ڈر ڈر کے چلو گے؟ آقا کوئی کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا. اور حضرت کہتے ہیں میں تو چین سے نہیں چلوں گا کیونکہ محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ. کیا مزہ آئے گا. لوگ پل صراط سے پتہ نہیں کیسے کیسے گزریں گے. کوئی گھسیٹ گھسیٹ کر گرے گا, کوئی کٹ کٹ کے گرے گا, کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. لیکن حبیب نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا میرے امام کہتے ہیں پھر ڈر جائے گا کیونکہ میں تو گزروں گا چین سے نہیں. محبوب کا جلوہ سامنے ہوگا, حبیب کا رخ سامنے ہوگا, محبوب کا جلوہ دیکھوں گا اور چین سے نہیں چلوں گا بلکہ کیسے چلوں گا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے تسلیم صدائے. ذرا ایک نعرہ یہ لگا دیں میرے ساتھ, محمد ہمارے, مل کر محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. امام احمد رضا نے یہی حضور کے ہو گیا. میدان محشر میں کون کانپے گا, کون کیا کرے گا, لوگ جانے. جو حضور کا ہو گیا اس کا کچھ نہیں بگڑنا. 50,000 سال کا میدان محشر حضور کے وفاداروں کے لیے صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا. حضور کے غلاموں کے لیے وفادار تو ہو جاؤ, لیکن کون وفادار؟ جو ایم ڈی پی ہے وہ وفادار ہے, اس کو غدار بھی نہیں کہتا, اس کو غدار بھی نہیں کہتا. تو میں نے کہا حضور کے امتیوں مجھ سے بہتر. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ حضور کے امتیوں میں عاشقوں میں جو فہرست بنے گی اگر اس میں آخری نام بھی امین القادری کا گیا تو میں کام کرتا. میں سب سے گرا پڑا حضور کی امت, مجھ سے نیچے گرا پڑا کوئی نہیں ہے, مجھ سے بہتر. ہم آپ پر آ کر احسان نہیں کرتے ہیں, آپ آ کر ہم پہ احسان کرتے ہو. ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, امید ہے کہ حضور کے غلاموں کی زیارت کریں گے تو قیامت میں ہماری نجات ہوگی. ہم بہت گرے پڑے ہیں, یہ عاجزی نہیں کر رہا ہوں, اللہ جانتا ہے, نہ عاجزی کر رہا ہوں نہ ریاکاری کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. ہم سے برا کوئی ہے ہی نہیں, بلکہ ہم تو یہ سوچتے کہ اگر ہم بخش دیے گئے اللہ کرے سب بخش جائیں گے. اللہ اکبر. میرے امام نے کہا کہ سب کا پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اللہ اکبر. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو میں کیا کر رہا تھا, جلدی جلدی سے بات پوری کروں. بتاؤ حضور کے عشق کی طرف آؤ گے تو کیا کسی اور کو تکو گے؟ عاشق تو محبوب کو چھوڑ کر کسی کو تکنا ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یہ جو گناہ ہے نا, یہ جو عیاشیاں ہیں نا, یہ جو بدکاریاں ہیں نا, سوچو تو صحیح. ارے عاشق تو بڑا باغیرت ہوتا ہے میرے بھائی. عاشق ہو کر نبی کو تکنے کی بجائے تم زنا کی فلمیں دیکھنے کی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ اور ایک بات بتاؤں آپ کو, چلے گفتگو کو اینڈ کی طرف ٹرن کرتا ہوں. ایک بات بتاؤں آپ کو, ابو جہل کے پتھر تھا, یہ میرے دل کا درد ہے, خطاب نہیں کر رہا ہوں, اینڈ کی طرف چل. ابو جہل کا پتھر رسول اللہ کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنے ہمارے گناہ حضور کو تکلیف دیتے ہیں. کیونکہ جس دن رسول اللہ قبر انور میں تشریف لے گئے اب ان پر کوئی پتھر نہیں برسا سکتا, کوئی بدبخت اس کی ہمت نہیں کر سکتا. لیکن اے عاشقان مصطفیٰ میری قوم کے جوانوں, سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو گے تو تم قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ اور غمگین کرو گے. سوچو تو صحیح. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والی بہنوں سے اور بھائیوں سے, جب اپنی ماں کا دل دکھانے والے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا تو جو روزانہ ہزاروں بار رسول اللہ کو قبر انور میں رنجیدہ کرتا ہو, تکلیف پہنچاتا, اذیت پہنچاتا ہو, اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے ہوگا؟ یہ جو گندی فلمیں دیکھتے ہو, اسے کوئی دیکھے نہ دیکھے, اس سے کوئی آگاہ ہو نہ ہو, لیکن حضور کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تم نرم نرم گدوں پہ لیٹ
तुम सूद के धंधे करते हो। ये सूद क्या है? ये सूद, ये ब्याज क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने, तुम्हारे नबी ने फरमाया, जिसने सूद का सिर्फ एक लुकमा, एक निवाला खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। ज़िना, अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। ज़िना। अल्लाह अकबर। आज तो आपने भी सूद का धंधा कर रही है। और याद रखना, सूद लेना जितना जुर्म है, सूद देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। ये भी फरमाया, सूद खाना काबे में ज़िना करना बराबर बराबर है। पैसा ही सब कुछ है, माँ भी सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन बहनों को कहता हूँ, तुम्हारे ज़मीर कहाँ मर गए? कनीज़ान फातिमा, तुम्हारे ज़मीर कहाँ मर गए? आज तुम अल्लाह अकबर पता नहीं किस किस नाम से जुड़ करके सूद के धंधों को प्रमोट कर रही हो। अरे जिस कौम की माएँ बिगड़ जाए, उस कौम के बच्चों को कौन संभाल सकता है? ये इस्लामी माशरा के रस्मी जलसे नहीं संभाल सकते, बिगड़ी हुई माँ की औलादों को नहीं संभाला जा सकता। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो फरमाए, हराम लुक्मा खाने पर तुली हुई हो मेरी बहनों। अल्लाह अकबर। पूरे मुल्क में अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में बचत गट के नाम से, और आपके बिहार में, झारखंड में पता नहीं किस नाम से, समूह के नाम से अल्लाह अकबर। सुनो गौर से सुनो, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई मुसलमान? तुम अपनी औरतों को काफिरों के साथ बैठने के लिए भेज देते हो। ये जो सूद का जो चक्कर चलता है, ये चक्री चलती है, इसमें मर्दों को आने की इजाजत नहीं, सब औरतें करती हैं। जब अपने पीर के सामने तुम अपनी औरत को अकेले नहीं बिठा सकते, वो काफिरों के सामने बिठा दो, तुम्हारी गैरत है। सिर्फ जलसों की हद तक तुम्हारी गैरत है, हाथ चूमने की हद तक तुम्हारी गैरत है। मेरे जुमलों को बुरा मत मानना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऐ जवान भाई, तेरी गैरत कहाँ मर गई? तू काफिरों के साथ सूद के नाम पे अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को बिठा रहा है। जो मजहब वली के साथ में अपनी बीवी को अकेले बैठने की इजाजत है, अरे वली तो अपनी जगह। सुनो गौर से सुनो, इमाम इब्नुल जौज़ी हदीस लाए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई अकेली औरत किसी अजनबी मर्द के साथ बैठ सकती है? सुन लो, दीन सीखो, दीन। सिर्फ साथ में एक मर्तबा रस्मी जलसा भीड़ इकट्ठा करने के लिए मत करो, अपने आप को बदलने के लिए करो। और अगर नहीं बदल सकते तो अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ, कुदरत के अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िर, अल्लाह का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। जब अल्लाह किसी पे अज़ाब नाज़िल करने का फैसला कर ले, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह फैसला कर ले तो कोई नहीं बचा सकता। आप लोग को हमारे जुमले गलत लगते हैं, कहते हैं ये आते हैं और आकर के हमें बोल जाते हैं कि पीर भी नहीं बचा सकता। मैंने कहा पीर में ताकत है बचाने की, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में किसी पीर में खड़े होने की ताकत नहीं है। कोई कर सकता है फिर अल्लाह का मुकाबला? हम पीरों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का मुकाबिल नहीं मानते। जो पीरों को अल्लाह का मुकाबिल माने, उसमें और मक्कातुल मुकर्रमा के मुशरिकों में कोई फर्क नहीं है। मक्का के मुशरिकों का तो यही अकीदा था ना, हम कितने भी पाप करें, हमारा लाख कुबुल गुस्सा हमें बचा लेंगे अल्लाह से लड़ाई करके। तो तुम यही समझते हो तो फिर हमारे अल्लाह से लड़ाई करें? हाँ भाई हाँ, वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर अल्लाह कह दे कि तूने नहीं खाना तो नहीं खाना, अल्लाह कह दे तूने नहीं जाना तो नहीं जाना। अब गौर कीजिए ना, गौर फरमाइए ना मेरे भाई, आप क्या समझ रहे? बल्कि आपको बताऊं, कौम लूत पर जब अल्लाह ने अजाब नाज़िल करने का फैसला किया, कुरान उठा करके पढ़ो, अल्लाह ने कौम लूत पर जब अजाब नाज़िल करी, कौम लूत का वाक़या आपको पता है? 2 जुमले में समाप्त करें। मर्द के साथ बदकारी करते थे, मर्द के साथ। आज ये लानत भी आम है मुसलमानों में, बहुत आम हो रही है। और ये इसका अजाब ज़िना से बड़ा है। इसका अजाब मर्द के साथ बदी करे, इसका अजाब ज़िना से बड़ा है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि अर्श कांपता है जब ये काम होता है, अर्श कांपता है। यहाँ जिस काम पे अर्श कांपे ना, वो काम क्या होगा?
اور اگر اس ایسے لوگ کسی بستی میں رہے اور بستی کے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بدکار ہے، یہ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، بستی کے لوگ ان کو منع نہ کریں، نہ سمجھائیں، بائیکاٹ نہ کریں، تو اللہ اس پوری بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے۔ ایک دن میں 36 بار۔ لگاؤ اپنے تعویذ لگاتے ہو، لگاؤ تعویذ، اللہ لعنت کر رہا ہے۔ بولو اللہ لعنت کرے، کسی کا تعویذ برکت دلا سکتا ہے کیا؟ گناہ میں ڈوب کر خدا کے غضب کو چیلنج کر کے تعویذات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تعویذات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن تعویذ وہی کام کرے گا جہاں اللہ چاہے گا۔ اللہ نہ چاہے گا نہ دوا کام کرے گا، دعا کام کرے گا، تعویذ کچھ کام نہیں ہوگا۔ یہ بات سنیت ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ فکر رضا ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت ہے۔ سب سے دعا کام کرے گی اللہ چاہے گا، اللہ نہ چاہے تو پھر خلیل اللہ ہاتھ اٹھائے، خلیل اللہ، خلیل اللہ، انبیاء کے باپ ابو الانبیاء ہاتھ اٹھائے، اللہ قوم لوط پر میں نے سنا ہے کہ تم نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، مولا میں دعا کرتا ہوں لوط میرے بھتیجے ان کی قوم کو تو ہلاک نہ کر۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرے بندے، میں نے فیصلہ کر لیا، تو ان کے لیے دعا نہ کرتا۔ اللہ نے منع کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نہیں دعا کی، ان پہ پتھر برس گئے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پہ بھی پتھر برس گئے، حالانکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ تو غور کیجیے کیسا گناہ ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں بات اس پر آ گئی تو نوجوانوں کی خاص توجہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بعض فرشتے پرندوں کی شکل کے، اور ان کو اللہ نے چونچ عطا کی، فرشتے الگ الگ شکلوں میں، تو بعض فرشتے پرندوں کی شکل کے اللہ نے ان کو چونچ عطا کی ہے۔ یہ قوم لوط کا جو عمل کرتا ہے نا، بدکاری، مرد مرد کے ساتھ بدکاری، عورت عورت کے ساتھ بدکاری کرے، کہیں مرے، مکے میں مرے، مدینہ منورہ میں مرے، یمن میں مرے، شام میں مرے، حج میں مرے، کہیں مرے، جب وہ مریں گے توبہ کے بغیر مریں گے تو وہ چونچ والے فرشتے جو پرندے کی شکل میں ہے ایک رات بھی ان کو ان کی قبر میں رہنے نہیں دیں گے، بلکہ وہ چونچ والے فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر پتھر برسے تھے۔ اور قیامت کے دن یہ بدکاری کرنے والے لوگ قوم لوط کے ساتھ اٹھیں گے، اپنے نبی کے ساتھ نہیں۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں اس لیے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور کا عشق دل میں پیدا ہو جائے صاف گناہوں سے، تو یہ جو بات آئی نا، کیا یہ سمو کے نام پہ جو سود عام ہو رہا ہے، لینا دینا عام ہو رہا ہے، یہ جو حرام کام عام ہو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا ابن الجوزی حدیث میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھ سکتی ہے؟ آقا فرماتے نہیں بیٹھ سکتی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ مرد بھی نیک ہو اور وہ عورت بھی نیک ہو تو بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی وہ گنہگار نہیں ہو، پاپی نہیں ہو، نیک لوگ ہو؟ تو آقا فرماتے اگر وہ مریم جیسی نیک عورت ہو اور یحییٰ جیسا نیک مرد ہو اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات ہو تو بھی میں ان کو آپس میں اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کوئی ہے مریم جیسی، آج کوئی ہے حضرت یحییٰ جیسا، یعنی نبی جیسا معصوم، ولیہ جیسی محفوظ، اور اکیلے بیٹھنا چاہے؟ آقا فرماتے بتاؤ جب مریم جیسی عورت کو اکیلے یحییٰ علیہ السلام جیسے مرد کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت حضور نہیں دے رہے ہیں، تو بتائیے یہ جو کافروں کے ساتھ اکیلے بٹھا رہے ہو سود کے نام پہ غیرت کہاں مر رہی ہے؟ ارے تم کماؤ گے تو تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنوں کو کیا کسی سود کے دروازے پہ جانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ اپنی نصاب کے مطابق زندگی گزارو، کوئی ضرورت نہیں ہے روزانہ نئے کپڑے پہننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر سال نئے کپڑے پہننے کی، جتنی اوقات ہے ویسے زندگی گزارو۔ میں پوچھتا ہوں، ابھی سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ خاتون جنت خاتون قیامت ملکہ فردوس بری ام الحسنین ام الائمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ غور کریں، ایک یہی خاتون ہے جس کی شان میدان محشر میں یہ ہے، ایک یہی خاتون ہے جس کی شان میدان محشر میں یہ ہے کہ جب یہ پلسرات سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، نبی کی شہزادی پلسرات سے گزر رہی ہے۔ لیکن اتنے عظیم باپ کی اتنی عظیم بیٹی
ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا. کیوں نہیں جلا؟ وہ چاچی تو روز کھانا آتا, وہ چاچی تو روز کھانا آتا, جنت سے آتا, لیکن انہوں نے بھوک پیاس کیوں برداشت کی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھوک اور پیاس برداشت کر کے میری اور تمہاری غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا, اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزار. اور ایک بات کہوں اس عنوان پر آگے, سود کھانا, عورتوں کی توجہ, ماؤں بہنوں کی آپ کی بھی توجہ, کوئی کسی کو نہ بٹھائیں, بس محفل کو چھوڑ دے, اب تو یہ اینڈ کی طرف ہی جا رہی ہے. میں آپ کو آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. رات کی آخری پہر میں بھی آپ اس طریقے سے سن رہے ہیں جیسے مغرب کے بعد سن رہے ہیں. ویسے بوکارو والوں کی محبت ہمارے ساتھ 50 بوکارو والوں کی بہت پرانی ہے. یہاں الحمدللہ بڑے محبتی لوگ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے, آپ کی نسلوں کو جزائے خیر دے. بلکہ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے کہ میں 10 دن بھی رک کر اگر روز تقریر کرتا تھا تو ایک دن بھی ایک آدمی کم نہیں ہوتا تھا, بلکہ ہر دن لوگ بڑھتے ہی رہتے تھے. ہاں, شاس والے اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے, ابھی تو کرتے ہیں. جب میں چھوٹا تھا اور ابھی بھی چھوٹا ہوں تو طالب علم تو تب بھی محبت کرتے ہیں. 10 دن میں رکوں تو یہ 10 دن تک روزانہ میری تقریروں میں آتے تھے اور ہر دن مجمع پڑھتا تھا. جو لوگ ہیں وہ گواہ ہیں. ہمارے اعظم بھائی اللہ انہیں جزائے خیر دے, ہمارے جگنو عمران بھائی, ہمارے حضرت مولانا سیف صاحب اشرفی, آج کل اسی جھارکھنڈ کی زینت ہے وہ ماشاءاللہ. یہ سب لوگ ہمارے اور احباب, کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں. اور انصار محلے کی مسجد کے بوڑھے بوڑھے امام صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. نہیں وہ امام صاحب مولانا شراب ہے کہ انتقال ہو گیا ہے, اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے حافظ عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ, یہ سب محبت والے لوگ, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. تو جو نوجوان بچے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میں آپ کے یہاں کوئی نیا آدمی آیا ہوں, نہیں, میں پرانا ہوں. میں نے 10 دن یہاں قیام کیا آپ کے 50 بکاروں میں انصار محلے کے اندر الحمدللہ. لیکن آپ سے یہی درد لے کر کے آئے کہ بھائیو سنی دعوت اسلامی سے جڑو. یہ تحریک فکر رضا کی تحریک ہے. ہم اپنا مسلک چھپا کے ہم نے کئی بات نہیں کی. ہم تو کہتے ہیں مسلک کو پیٹ پیچھے ڈال کر کے ایسے کام کرنے کو آگ لگے, ایسے کام پہ لعنت ہو جس میں مسلک کا سودا کیا جائے. ہم تو وہ سنی ہے میرے بھائی, لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کر کے لوگ کام کریں. ہم نے کہا لوگوں کا مسلک ہوگا جو طاقوں پہ رکھا جاتا ہے. ہمارا مسلک ہمارے دل پر, ہمارے سینے پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے سر پر, اور انشاءاللہ یہی مسلک ہم قبر میں لے جائیں گے تو قبر میں لہرائیں گے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہم صرف مائک پر چلا کے مسلک کا اعلان نہیں کرتے, انشاءاللہ لوگ رہیں گے تو دیکھیں گے میں وہ سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا سلام. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا. آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے, سنی دعوت اسلامی سے قریب آئیے. کوئی غلط فہمی ہے ہمارے پاس بیٹھی, ہم یہاں موجود ہیں, ہم سے بات کیجیے. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا, کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. اللہ اکبر, اللہ کا شکر ہے اشرفیہ جیسا اتنا بڑا اہل سنت کا ادارہ, اس کے صدر مفتی حضرت مفتی نظام الدین صاحب اللہ محقق کے مسائل جدیدہ آج اس جلسے میں تشریف لائے ہوئے. صدر العلماء, ہم جن کے بارے میں آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے تو علامہ محمد احمد مصباحی کو دیکھنا. بھائی ولایت اور کیا چیز ہے. حال یہ ہے کہ اگر نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے, ایک اجتماع میں علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کو مدعو کیا گیا, تو کہا بنارس سے جو ہے وہ فلائٹ پکڑوں گا تو نماز کا ٹائم فلائٹ میں چلا جائے گا, تو بنارس سے نہیں پکڑوں گا, لمبا سفر 4-5 گھنٹے کا لکھنؤ آ کر کے کر لوں گا, لیکن نماز کا وقت فلائٹ میں گزارنا مجھے گوارا نہیں ہے. اگر اس کا نام ولایت نہیں تو پھر ولایت کس چیز کے نام میرے بھائی ہیں؟ دین پر عمل کرنے کا نام ہی تو ولایت, ورنہ ہوا میں اڑنا پانی پہ چلنا کیا بات.
آج وہ مرد کلندر بھی ہمارے اس محفل کی زینت کے لیے تشریف لائے. یہ علماء کرام جو حضور مفتی اعظمین کے مریدین ہیں, کچھ خلفاء حضور مفکر اسلام علامہ قمرزمان خان صاحب قبلہ اعظمی, یہ ایسا خطیب ہے میرے بھائی, حضور مفتی اعظم جس کو سننے کے لیے شوق رکھا کرتے تھے. اگر مفتی اعظم کے آنے سے پہلے وہ خطاب کر دیں اور پھر مفتی اعظمین تشریف لائے تو کہتے تھے کہ ان کو دوبارہ میرے سامنے خطاب کروایا جائے. ایسی ہستی سنی دعوت اسلامی کی سربراہی کر رہے ہیں. آپ کیا باتیں کرتے ہو میرے بھائی؟ ہم کوئی صفائی پیش کرنے نہیں ہے, لیکن نوجوانوں سے کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے جڑیے. یہ تحریک عشق مصطفیٰ کی تحریک, یہ تحریک فکر رضا کی تحریک, یہ تحریک ہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. میں کیا کر رہا تھا سنیں, کیا کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ جو بہنیں سود کی طرف جا رہی ہے, سود کی طرف سن لیں. سور کھانا بھی حرام ہے, خنزیر کا گوشت سور کھانا بھی حرام ہے, اور سود کھانا بھی حرام ہے. سن رہے ہیں آپ؟ توجہ. جنگ کا اعلان نہیں کیا, مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے. اللہ کہتا ہے سود کھانے والوں میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور میرا رسول بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے, میرے بھائیوں سے, جب رسول اللہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائے تو تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ تمہاری نجات کا پروانہ اللہ سے کون مارے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کون کرے گا؟ اے میری بہنوں, یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں, 10-20 ہزار کے لیے, لاکھ 2 لاکھ کے قرضے کے لیے, خدا کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان قبول مت کرو. حضور کو جنگ کا چیلنج مت کرو. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح, ہم کتنے کمزور ہیں, محلے کے کارپوریٹر سے نہیں لڑ سکتے, تو وہ رسول اتنا طاقتور رسول جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. بتاؤ, اس رسول نے جنگ کا اعلان کیا اور اللہ کہہ رہا ہے میں اور میرا رسول ان سے جنگ کریں گے. جنگ کا چیلنج اللہ رسول نے دیا ہے. بتاؤ, اللہ اکبر, اللہ رسول جنگ کرنے پر آئے, تمہارے بچوں کا کیا بنے گا, تمہارے گھر کا کیا بنے گا, تمہارے بیوی شوہروں کا کیا بنے گا, تمہارے گھر کی مہاروں کا کیا بنے گا؟ یاد رکھنا, اللہ رسول کے جنگ کے اعلان کو اللہ اکبر قبول مت کرو, توبہ کرو, معافی مانگو, اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. اس لیے کہ یاد رکھنا, جس دن میرے اللہ نے اللہ اکبر تم پر عذاب برسانا شروع کر دیا, اس کے عذاب کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. آخری بات, امام نے کیا بتایا؟ حضور سے قریب ہو جائے. جو حضور سے قریب ہو جائے, جو حضور سے قریب ہو جائے, وہ سب گناہ چھوڑ دے. آخری بات کہنے چلا, دھیان سے سن لو. آخری بات, حضور سے جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا وہ زنا نہیں کرے, وہ گناہ نہیں کرے, وہ پاپ نہیں کرے, وہ عیاشی نہیں کرے, آوارگی نہیں کرے. بلکہ میرے بھائی, حضور سے عشق ہو جائے نا, عشق تو آدمی جان دیتے. حضور سے عشق ہو جائے تو آدمی ماں باپ کو چھوڑ دے, ماں باپ کو چھوڑ دے. دنیا کے گناہ کیا چیز ہے؟ ماں باپ چھوڑ. صحابہ نے ماں باپ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے. حضرت مصعب بن عمیر جب مسلمان ہوئے, ان کی ماں کے بڑے فرما بردار تھے. ماں نے کہا مصعب محمد کو چھوڑ دو. مصعب نے کہا نہیں چھوڑنا. ماں کو بڑا گھمنڈ تھا, میرا بچہ مجھے کبھی نہ نہیں کہتا, آج کیسے نہ کہہ دیا, آج کیسے نہ کہہ دیا. تو کہا